ڈونلڈ ٹرمپ اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری انوینٹری جو اس ایریا میں ختم ہو رہی ہے، مطلب سٹاک جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور $2 بلین کے نقصان کی رپورٹ بھی آ چکی ہے ویسے. تو پھر یہ جنگ سٹارٹ کیوں کی تھی امریکہ نے؟ بنیادی طور پر میرا ماننا تو یہ ہے کہ جنگ کا مائنڈ سیٹ تو بنا چکے تھے. اچھا ایک ہی ملک ہے جو امریکہ کے بعد اس جنگ کے حق میں، وہ اسرائیل. ٹھیک ہے. امریکہ کے ذہن میں یا امریکی صدر کے ذہن میں ڈالنے والا نتنیاہو تھا، جس نے کہا تھا کہ یہ وینزویلا پلس کیس ہے، اچھا ذرا سا آپ پش کریں گے تو آپ تاریخ میں اپنا نام لکھوا جائیں گے. اچھا. میں اس کو LCL کہتا ہوں، LCL اسٹینڈس فار لو کاسٹ لیگیسی. اچھا نائس ٹرمز ہے، لو کاسٹ لیگیسی. لو کاسٹ لیگیسی ان کو بتایا گیا تھا کہ جتنی سستی آپ کو لیگیسی وینزویلا کی پڑی ہے کہ آپ صدر کو اٹھا کے لے، پہلی دفعہ تاریخ میں کبھی امریکہ نے کبھی نہیں کیا، تو تھوڑا سا اور کریں تو یہ بھی لو کاسٹ لیگیسی ایک اور چھوڑ جائیں گے. اچھا دیٹ واز بگ بلنڈر سر. بگ بلنڈر. دیکھیے جب جنگ آپ لانچ کرتے ہیں، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلے دن اعلان کیا، جس طرح تقریر کی جو چلے یوں سمجھ لیں جنگ شروع کرنے میں. جب بھی کوئی عمر صاحب جنگ شروع کرتا ہے، خاص طور پر سپر پاور ہے اور اتنے چھوٹے ملک کے خلاف، جس کا چھوٹا میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی کیا ملٹری ورتھ ہے، اس کی کیا اکنامک اسٹرینتھ ہے امریکہ کی نسبت، جوائنڈ بائی بیکڈ بائی اسرائیل. تو ان حالات میں جب آپ جنگ لانچ آپ کا انیشیٹو ہے تو اتنا بڑا لیڈر 3 چیزیں بتا کر جنگ شروع کرتا ہے. اچھا پہلی تقریر اگر میرے سے لکھوائی جاتی تو میں پہلے کہتا کہ جنگ ہم کر کیوں رہے ہیں، دا جسٹیفیکیشن، جو کہ ابھی تک نہیں آئی. ایتھیکلی اور نو ایتھیکل تو بعد میں ڈسکس کریں گے نا کہ ایتھیکل تھی کہ نہیں تھی، لیکن جسٹیفائی کرتا ہے اپنا جو اب کر رہے ہیں کہ جی ہمیں تو اللہ کا تھا حملہ ہونے والا ہے ہم پر، تو بس وہ آیا چاہ رہے تو ہم نے پری ایمپٹ کر دیا. لیڈر پہلے جو انلیش کرتا ہے وہ پہلے جسٹیفیکیشن دیتا ہے، پھر اسٹریٹجی بتاتا ہے رائٹ. کہ میں اس طرح انفولڈ کر دوں گا، اتنی حالت کر دوں گا، اس کو ناک آؤٹ کر دوں گا. پھر وہ یہ بتاتا ہے کہ جب میں یہ رزلٹ اچیو کروں گا یا یہ آبجیکٹیو اچیو کروں گا تو میں پل آؤٹ کروں گا یا سیز فائر کروں گا. اس وقت تک نہیں کروں گا، یعنی 3 ڈائمینشن میں کرتا. ٹھیک ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی، امریکن پریزیڈنٹ آ کے کہتے ہیں میں نے انلیش کر دیا یا اٹیک کر دیا ہم نے، اور دوسری بات کہتے ہیں ایران کے لوگ آ کر قبضہ کر لیں حکومت پہ. مطلب میرے لیے اسٹرینج بات تھی کہ آپ اپنی ایکویشن جو آپ نے جنگ لڑنی ہوتی ہے، آپ اپنا سارا کچھ کرتے ہیں، اپنے فارمولے اپنی ریسیپی پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. آپ دشمن کے عوام کے اوپر نہیں کرتے کہ اب تم ٹیک اوور کر لینا، ہم نے صرف پہلا میزائل لانچ کرنا ہے. تو یہ بڑی حیرت بات ہے. ایک اور آخری بات اس سوال کے جواب میں ایڈ کرتے چلوں، امریکن پریزیڈنٹ جنگ سے پہلے اوپنلی انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں 3 نام ہیں جنہوں نے آیت اللہ خامنائی کو ریپلیس کرنا. ٹھیک ہے. اور شاید 4 یا 5 گھنٹے بعد ایک چینل کو ABC کو انٹرویو دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جو حملہ ہم نے کیا اس میں سے جو 3 تھے اس میں سے 2 ہم نے مار دیے خود. مطلب یہ ہو کیا رہا ہے؟ یعنی اتنی لیک آف ڈیسائسونیس ہے، آپ کو کلیئرٹی نہیں ہے، یا آپ کی کولیٹرل ڈیمیج آپ نے کر کے اپنے لیڈروں کو جو سو کالڈ آپ کے ذہنوں میں تو ان کو مار دیا. تو مجھے تو ابھی تک اینڈ گین ہی نہیں پتا کہ امریکن پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں. اب وہ گول شفٹنگ یا پول شفٹنگ جس کو کہتے ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر آپ دیکھ ہی رہے ہیں. لیکن سر یہ جو ریئیکشن آیا ایران کی جانب سے، آپ سمجھتے ہیں بینگ اے ایئر فورس آفیسر این ایئر فورس آفیسر اور ملٹری اسٹریٹجسٹ کے طور پہ، کہ امریکہ کی کیلکولیشن جو تھی وہ مس کیلکولیٹ کر گئے، وہ ان کے جو پرسیپشن تھی یا انہوں نے جو ٹیبل پہ ایک میپ بنایا تھا اس وار کو لڑنے کا کہ یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے اور یہ ہماری ایگزٹ اسٹریٹجی ہوگی، وہ ٹوٹلی جو ہے نا امریکہ ایران کے جواب نے ریورس کر کے رکھ دیا. دیکھیے عمر، جب بھی ہم جنگ لڑنے چاہتے ہیں ہم ہائپوتھائز کرتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کا نام ہی ہوتا ہے ہائپوتھیسس 1 2 3. وہ پروبیبلٹی میں بھی ہوتا ہے اور ڈینجرس ہونے میں بھی ہوتا ہے کہ کون سا سب سے خطرناک ہائپوتھیسس ہے. ٹھیک ہے. ان کو موسٹ ڈینجرس کیٹر کرنا چاہیے تھا کہ ایران کے پاس کون سے ویپن ہیں، کون سے میزائل لیے. اور میں اپنی چینل پر ایک ڈاکومنٹری کچھ دن پہلے ڈالی تھی، 2 ہفتے پہلے، تو اس میں میں نے ٹائٹل ہی اس کا یہ تھا وائی US ایران وار از گوئنگ ٹو بی ڈینجرس اینڈ ڈفرنٹ. تو اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ بنیادی طور پر یہ جب ڈیلے کر رہے تھے، آپ کو یاد ہے کوئی 1.5 مہینہ پہلے سے امریکی صدر نے کہنا شروع کر دیا ہم آ رہے ہیں، ہم چھوڑیں گے نہیں، شاید صبح اٹیک کر دیں، شاید سنڈے یا یہ ویکینڈ، یہ وہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ میپنگ کر رہے تھے، انٹیلیجنس گیدرنگ کر رہے تھے، الیکٹرانک وارفیئر کو سینس کر رہے تھے یا ریڈ کر رہے تھے. کیونکہ ایران کو جو کچھ چائنا نے میری نالج کے مطابق اور روس نے پچھلے 7 مہینوں میں خاص طور پر دیا ہے اس کانفلکٹ کے بعد، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ایک وہ ایلیمنٹ ہے جو چین نے بھی کانفیڈینشیل رکھا ہے
اور ایران نے بھی اس طرح انفولڈ نہیں کیا. وہ امریکہ کے لیے میرا خیال ہے بہت بڑا گیس وقت تھا کہ کیا کچھ دیا ہوگا. دو طریقوں سے, ایک تو جہازوں سے آیا اکوپمنٹ جی, اور ایک بحری جہازوں سے کنٹینرز میں آیا. بالکل ایسے ہی. امریکہ کے لیے بہت مشکل تھی ٹو ریڈ کہ کیا ہے ان کنٹینرز کے اندر. اچھا, وہ تو ظاہر ہے انفولڈ ہوئے ہیں اس وقت جا کے کہیں بنکرز میں ٹنلز کے اندر جا کے ان کو ان پیک کیا گیا. تو امریکہ کے لیے بہت بڑا سرپرائز یہ رہا ہے کہ وہ ریڈ نہیں کر پائے ایران. لیکن سر جیسے اب فوٹیج تھی جو, اور پھر جو ٹرمپ نے کہا اور ڈفرینٹ نیوز ویب سائٹس نے جو انفارمیشن ڈلیور کی ہے عوام کو, پبلک کو, انہوں نے کہا جی کہ سیکیورٹی کیمراز کو بریچ کیا گیا, ادھر سے ساری سرویلنس کی گئی, وہاں پہ باقاعدہ مانیٹر کرتے رہے ان کی ایکٹیویٹی کو, خامنائی صاحب کو, جب یہ اس میٹنگ کے لیے جا رہے تھے اور گئے ہیں تو اس کے بعد اسٹرائک ہوئی ہے. اب اتنی کلوز واچ کر رہے تھے, وہ سرویلنس کر رہے تھے, تو چائنا کی طرف سے, رشیا کی طرف سے آنے والے کنٹینرز, ان کے اندر مٹیریلز, ویپن, یا جو کچھ بھی تھا, یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو اس موومنٹ کا پتہ نہ ہو؟ پتہ ہوگا ڈیفینیٹلی اس موومنٹ کا. تو آئی تھنک سو تو کہیں نہ کہیں امریکنس کو یہ پتہ تھا کہ یہ ری ایکشن آنے والا ہے اس جگہ سے, اسی لیے شاید امریکہ اس طرح وار کے اندر اٹیک کرنے پہ تو آیا, لیکن اس طرح ابھی تک شاید ویٹ کر رہا ہے کہ کیا ایران اس سے زیادہ لیتھل ری ایکشن دے گا تو ہم اپنی نیکسٹ اسٹریٹجی اناؤنس کریں گے. وڈ اٹ پاسبل؟ میرا پہلا ماننا یہ ہے کہ اگر پہلے تو بہت بڑا کمپرومائز ہوا ہے یا بریچ آف سیکورٹی ہے آیت اللہ خامنہ ای کی جو شہادت ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. بالکل ٹھیک, وہ ہم علیحدہ بات کر سکتے ہیں, سیکیورٹی ایشو میں جائیں تو بالکل وہ ہے. اور میرا یہ بھی میں حیران ہوں, جس پر اگر آپ چاہیں گے تو میں بات کروں گا, میں ٹائم صرف نہیں لے جانا چاہتا, کہ آیت اللہ خامنہ ای کو پہلے دن ہی کیوں ٹارگٹ کیا گیا. سر پلیز الیبوریٹ دس. دنیا میں عمر صاحب جب جنگ انلیش کی جاتی ہے, جب انیشیٹو دوسرے کے پاس ہوتا ہے, تو لیڈرشپ نمبر 1 پرائرٹی نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ اسی لیڈرشپ کی جو حوصلہ ہے, جو ریزالو ہے, جو قوت ارادی ہے, اسی کو تو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے, مار کے اس کو تو آپ نے سروائیو کرنا ہوتا ہے, تاکہ وہ کمپرومائز کرے, سرنڈر کرے, سگنیٹری ہو بعد والے اگریمنٹ کا, ڈیفیٹڈ مینٹیلٹی کے ساتھ آئے. وہی تو آپ نے سمبل کے طور پہ رکھنا ہوتا ہے. دس از دی ایکچوئل وار اسٹریٹجی. ایکچوئل وار اسٹریٹجی. پہلے انہوں نے یہ مس ریڈ کیا, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. میرا ایک اور مس ریڈ یہ کیا ہے کہ انہوں نے سمجھا تھا کہ آلموسٹ ایرانی لوگ تیار ہیں, اور وہ خوف زدہ ہیں IRCG سے, اور وہ خوف زدہ ہونے کی وجہ سے سڑکوں پر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے. لاسٹ آپ 1.5 مہینے پہلے جو جلوس وغیرہ نکلے تھے ہنگامے, وہ بھی یہی وجہ تھی, اور ناکام ہوا. انہوں نے سوچا یہ خوف اتنا ہے, یا سینٹرلائزڈ ان کا گرپ اتنی ہے, جب تک ان کو لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ نہیں کریں گے, تو ایک کو نہیں کیا, 40 کو کیا. جی بالکل ایسے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو تمام کمانڈر تھے اگر کر دیا, ٹاپ ہیرارکی تو چلی گئی. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اعلان کر کے کیا کہتے ہیں, جیسے میں نے پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ بجائے آپ اپنی اسٹریٹجی بتانے کے, آپ کہیں ہم نے ایلیمنیٹ کر دیا وار میں, اب تم ٹیک اوور کر لو. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ سوچا ہوگا کہ لوگ ایوان صدر میں گھس جائیں گے, کورٹ عدالتوں کو ٹیک اوور کر لیں گے. کچھ بھی نہیں ہوا. بالکل. تو پہلا بیک فائر یہ ہوا, ایک ان کی ڈپینڈنسی ان لوگوں پر, اور ایک دیکھیے بڑا ہی کلیئر ہونا چاہیے, ایران جیسا ملک جب جنگ لڑتا ہے تو عام ڈائمینشن سے اس کا کیس بڑا یونیک تھا. اب یونیک کیوں تھا؟ اچھا وہ کس سینس میں سر, کیونکہ میں بھی اس کو جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سپر پاور ہے, اور ایک میں کہتا ہوں کہ دنیا کا ایسا برین ہے جس کے پاس سب سے کمال کا انتشار بھی ہے, اور وہ اس اسٹرینتھ کو ویپن کے طور پہ یوز کرتا ہے اسرائیل. یہ آپ کو بہت اچھا سوال. اب اس کے باوجود ایران نے اس کو کاؤنٹر کیا ہوا ابھی تک. دیکھیں وار اسٹریٹجی بعد میں آتے ہیں, میں ایک اس کے میتھڈالوجی پہ آتا ہوں. دنیا میں جب بھی کوئی ملک, اس جنگ میں نہیں, انڈیا پاکستان جو بھی ملک ہے, بیسک جنگ لڑنے کے لیے آپ کو 2 انگریڈینٹ چاہیے ہوتی ہیں. اچھا 2. نمبر 1 آپ کو چاہیے ہوتی ہے اپنی کیپیبلٹی. اچھا. صلاحیت, میزائل, تعداد, جیمرز, فلانا. دوسرا چاہیے ہوتا ہے حوصلہ. ٹھیک ہے. ایک چیز بڑا کلیئر رکھیے گا یاد, کہ جو کیپیبلٹی کم ہو تو حوصلہ کمپنسیٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کا حوصلہ کم ہے تو زیادہ کیپیبلٹی کمپنسیٹ نہیں کر سکتی. انڈیا اور پاکستان بالکل ایسے. بس یہاں رک جاؤں گا میں. ہماری صلاحیت کم تھی ہندوستان سے. بالکل ایسے. ہمارا حوصلہ جو ہے جس نے کمپنسیٹ کیا, پہلی بات. تو یہ 2 ایران پہ نہیں فٹ آتے. ایک تھرڈ ڈائمینشن جب تک نہ ہو تو پہلے 2 نہیں پورے ہوتے ایران. اچھا وہ کیا تھرڈ کیا؟ وہ یہ ہے سروائیویبلٹی. اچھا. آف دا لیڈرشپ اینڈ دا ملٹری ہارڈ ویئر. اوہ نائس. اٹ مینس دیٹ کہ دے ہیو پلانڈ اٹ فار ویری لانگ, کہ ہمیں یہ ایک دن آنا ہے. ایگزیکٹلی. ان کی جنگ ڈپینڈنٹ پہلے سروائیویبلٹی پہ ہے, پھر کیپیبلٹی پہ ہے, اور پھر حوصلے پہ ہے. تو اگر انفارچونیٹلی جو میں کہہ رہا ہوں کہ سروائیویبلٹی انہوں نے 2 جگہ کرنی تھی, لیڈرشپ کی بھی اور ویپنس کی بھی. بھی. تو لیڈرشپ کی نہیں کروا سکے,
لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ان کی جو ویپنز کی ہے وہ اس لیے بہتر ہوگی سروائبلٹی کیونکہ وہ سینٹرلائز نہیں ہے, وہ ایک کون میں نہیں ہے, اور یہ شاید جو ایجنٹ تھے موساد کے اور CIA کے ان کے سرکل سے یا ان کے پہنچ سے باہر ہے. کیونکہ ایرانین لیڈرشپ کے جو ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے جنگ کی, جتنی وار فائٹنگ ہے ایران کی, ان میں ڈیسیژن میکنگ, ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی تو سینٹرلائزڈ ہوتی ہے, لیکن جو ایگزیکیوشن اور اس کی مینیفیسٹیشن ہے کس طرح کرنا ہے ہم نے, وہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے. جو ایران کا تقریباً 1.7 اسے معذرت آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, یہ ایک اسٹریٹجی کے طور پہ بڑی اچھی بات ہے, بٹ یہ ایک آپریٹنگ سسٹم ہے پورا جو سارا کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اب آپ اس کو ایک الیکٹرانکلی دیکھیں یا آپ مینولی دیکھیں کہ ساری چیزیں چین آف کمانڈ جو ہے وہ سارا مینولی آپریٹ کر رہا ہے ایران کا, اور اس کے بعد ان کی ایک ڈیفینس سائڈ ہے جو ساری الیکٹریکلی بھی اور الیکٹرانکلی بھی اور ویپن وائز بھی ہے. اب اگر اس میں انٹرپشن آتی ہے یا کسی جگہ کمیونیکیشن ویک ہوتی ہے تو اس کا تو سیٹ بیک ملے گا ایران کو, بٹ انسٹیڈ آف دیٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران بڑا اچھا ویل پرفارم کر رہا ہے اس کے اندر. نہیں, اسی کی میں وجہ تیسری بتانے لگا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ڈیسیژن میکنگ ہو گئی سینٹرلائزڈ, اچھا ٹھیک ہے, ایگزیکیوشن ہے ڈی سینٹرلائزڈ, دیٹ مینس میں یہ کہہ رہا تھا کہ 1.7 ملین اسکوائر کلومیٹر کا جو ایران کا علاقہ ہے, اس میں جتنے ملٹری کمانڈرز پھیلے ہوئے ہیں سر, پاکستان سے آلموسٹ دگنا اس کا ایریا ہے, بالکل ایسے ہی ہے, وہ تمام کے تمام انڈیپینڈنٹ آپریٹ کرتے ہیں, جس کا مطلب ان کو فیڈ ان کر دیا گیا ہے کہ یہ ویپن ہے تمہارے پاس, یہ تمہارے ٹارگیٹ ہے, یہ تمہاری ٹائمنگز ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے تہران کے اوپر کہ کیونکہ آیت اللہ خامنہ نہیں رہے تو اب میں کیا کروں, یا آرمی چیف مجھے نہیں بتا رہے, تو پری فیڈ ہے ان کا. تو یہ پروگرام ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں جو ان کی رسپانس نظر آ رہا ہے. اچھا, بڑا زبردست ویسے اسٹریٹجی سر آپ نے اس کو انفولڈ کیا, اور یہ اسٹریٹجی بھی اچھی ہے. میرا خیال ہے امریکن شاید یہ سوچ رہے تھے کہ یہ لیٹسٹ وار فیئر ہوگی, جی سینٹرلائزڈ ہوگی, ہم اس کو انٹرسیپٹ کریں گے اور اس کو درمیان سے اس کی لنکیج بریک کریں گے اور ہم جناب ٹوٹ پڑیں گے. ایگزیکٹلی 400 ٹوما ہاک, ویسے 400 چلا دیے جی انہوں نے. ایک ٹوما ہاک سر کتنے کا ہوتا ہے؟ میرے ایگزیکٹ تو نہیں پتا, بٹ ان ملینز 40 to 50 سنا ہے ملینز کا ہوتا ہے, ملینز کا ہوتا ہے. لیکن جن پر چلائے ہیں وہ بڑی دلچسپ بات ہے, وہ شاید $10,000 کا ڈرون ہے. ایگزیکٹلی 150 ڈرون انہوں نے $10,000 کے قریب, شاہد جو چل رہا ہے وہ $10,000 کے قریب ایوریج. تو $10,000 کے کئی مار کے انہوں نے کئی ملین کے ان کے چلوا دیے ہیں ریسپانس میں, سر پھر بھی نہیں بچا سکے. ایک چیز مجھے ابھی یہ جو ریڈار والا اس پہ آتے ہیں سر, ایک ریڈار سسٹم ہے جی جو USAN FPS 132 ارلی وارننگ ریڈار سسٹم جو کویت میں لگا ہوا تھا, وہی آلموسٹ کوئی $1.5 بلین کا جو ہے نا کاسٹ کر رہا ہے امریکہ کو. ایران نے اس کے اوپر اسٹرائک کیا ہے اور اس کو ڈسمینٹل کر دیا ہے. اس کے علاوہ 7 دیگر کنٹریز میں ایمبیسیز پہ بھی اٹیک کیا ہے, اور ان کی جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان کے اوپر بھی, امریکن ملٹری انسٹالیشنز ان کے اوپر بھی اٹیک کیا. اب امریکہ کے پاس اور اسرائیل کے پاس 3 سے 4 ڈیفینس سسٹم ہے, ایک پوری لیئرز وائز انہوں نے جو ہے اس کو اسپریڈ کیا ہوا ہے. تھارڈ ہے, اس میں پیٹریاٹ ہے, لنک کیا نام ہے ان کا, ڈیوڈ سلنگ ہے, ایرو 3 ہے, پھر اس کے بعد آئرن ڈوم. اس کے باوجود ایران نے پینیٹریٹ کر کے اس ایریا تک اسٹرائک کیا ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کیا ایران کے جو میزائل ہیں وہ ان سے بھی زیادہ لیٹسٹ ہیں, یا ایران نے کوئی اور بریچ کرنے کا راستہ ڈھونڈا ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے اٹیک کرا ہے؟ ایران نے بنیادی طور پر جب ڈیفینس جو آپ نے کہا نا کہ اتنے تھارڈ اور سب سے گزرتا ہے, تو پھر روٹ کا بھی ایڈ کر لیں جو ڈیفیکلٹی ہے, چیلنج ہے. جی, پرشین گلف, ہاں جی, سے انٹرسیپشن ہوتی ہے بالکل امریکن شپ سے. عمان, ایران کی باؤنڈری سے نکلتے ہی انٹرسیپٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے. عمان گلف, عمان سے وہاں سے ہوتی ہے, پھر ریڈ سی سے ہوتی ہے, پھر میڈیٹیرین میں اکراس اسرائیل ان کے بحری جہاز کھڑے ہیں, اور ادھر ہی کھڑا ہے جارج فورڈ جو, اور بہت سارے اور, وہ ہٹ کرتا ہے تاکہ آنے والے کوئی بھی میزائل کو. اس کے بعد اس میں انٹر ہوتا ہے جو تھرڈ آپ کہہ رہے ہیں اور ٹیئرس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بات کلیئر کر لیں. دوسری جو ایران کی آپ بات کر رہے تھے, انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی اسٹریٹجی کی تھی جو اب تک میں ریڈ کر پایا ہوں, آئی کوڈ بی رانگ, بٹ میرا انالیسس یہ ہے جو میں پیٹرن دیکھ رہا ہوں امپیکٹ کا وہاں پہ. لاسٹ ٹائم ایران یہ کر رہا تھا کہ جب وہ میزائل چلاتا تھا انٹرسیپشن سے ہوتے ہوئے گزر جاتے تھے, وہ سیلوو فائر کرتا تھا, سیچوریٹ کر دیتا ہے ڈیفینس کو. اچھا, سیچوریٹ کر دیتا تھا. اب سیچوریٹ کرنے کے لیے آپ کو بہت ریپڈ اور ہنڈریڈز میں مارنے پڑتے تھے, ظاہر اس میں ویسٹ بڑی ہوتی ہے. وہ جسے ہم آج کل ایک ٹرم بڑی یوز کی جا رہی ہے, کوئن ہوئی ہے, بیراج آف میزلز. تو لاسٹ ایران نے جو کیا تھا پوسٹ وار, تو میں نے اسٹڈی کیا تھا, جب انہوں نے ایک چال چلی تھی, ہمیں ایک ٹیکٹکس یوز کیے تھے. انہوں نے کیا تھا کہ پہلی جنگ کے چند دنوں میں جو اسرائیل پر مار رہے تھے وہ لو کاسٹ اور آلموسٹ آبسلیٹ
اور لیس ایکوریٹ اولڈ جو ایکسپائر ہونے والے تھے ٹھیک ہے. ان کو مارا تھا. اب اسرائیل تو یہ سمجھے گا کہ جو اب آ رہے ہیں یہ سب سے لیتھل ہے. انہوں نے اپنے پیٹریاٹ اور سارا جو تھارڈ اور سب کو فائر کیا پاسبلی وہی وہ پہلے اٹیک پہ یوٹیلائز کر ایگزیکٹلی, اور شو یہ کرنے کے لیے کہ ہم تو بریچبل نہیں ہے نا, ہمیں تو آپ پینیٹریٹ کر ہی نہیں سکتے, تو ہم تو آپ کو آنے نہیں دیں گے. تو انہوں نے میسو رسپانس کیا. ٹھیک ہے. جب یہ انٹرسیپشن کچھ ہوئے, کچھ گزر گئے, اس کے بعد پارٹ 2 میں جب انہوں نے ایکچوئل اپنے لانچ کرنے شروع کیا الفتح اور دوسرے جو ایکوریٹ تھے اور یہ جو خیبر شکن میں, تب اس کو ریئلائز ہوا اسرائیل کو کہ ہم جن کو انٹرسیپٹ کر رہے تھے وہ تو جنرل ایریا قسم کے آ کے گر رہے تھے, وہ کوئی پریسیجن بلڈنگوں پہ نہیں گرے, وہ تو ہراسمنٹ کر رہے تھے, وہ تو لوگوں کو پینک میں کنورٹ کر دیا. انہوں نے مارکیٹ میں لوگ چھپ گئے, بنکر میں چلے گئے, راشن سٹور کرنا شروع کر دیا. تو وہ تو پہلے تو صرف پینک کریٹ کرنے کے لیے. اس کے بعد انہوں نے جو مارے ہیں اس نے موساد ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا, آئزر وائزمین انسٹیٹیوٹ کو تباہ کیا, آرمی ہیڈ کوارٹر کو کیا, بنکر پرائم منسٹر 12 دن کو سوتا رہا جناب ان کا اسرائیل کا. تو یہ سارا کرنے کے بعد انہوں نے ریئلائز کیا. یہ اس وقت تھے ٹیکٹکس.